اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. افضل کھوکھر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ماڈل بازاروں کو چلایا ہے، اور ابھی جو میں ماڈل بازار جس کا میں افتتاح کر کے آئی ہوں، جس کو آپ نے اپ گریڈ کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ عوام کی سہولت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے آپ نے ماڈل بازار کو ایک ماڈل بنا کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے پیش کیا ہے. مجھے پورا میں نے جب راؤنڈ کیا، لوگ ملے جو یہاں پر آئے ہوئے تھے خریداری کرنے کے لیے، اسپیشلی خواتین، تو سب نے تعریف کی ماڈل بازار کی. سب نے ان سہولتوں کی تعریف کی. بیٹھنے کی جگہ ہے، سایہ ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا طریقہ ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا. میں آپ کو دل سے بہت شاباش دیتی ہوں. اور پھر جو ڈی سی ریٹس ہیں، ان سے بھی کم رعایتی قیمتوں پر جو چیز بھی ایک کچن چلانے کے لیے مہنگائی کے دور میں آپ کر سکتے تھے، آپ نے کیا. ایک بات ہوئی ہے کہ آپ نے عوام کی سہولت کے لیے جن شہروں میں ماڈل بازار نہیں ہیں، آپ نے ان میں بھی یہ ماڈل بازار جو ہیں وہ بنانے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے لینڈ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، زمین ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی تمام شہروں میں، پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر ہم یہ ماڈل بازار بنائیں گے. تمام ماڈل بازاروں کو اپ گریڈ کریں گے، عوام کی سہولت پیدا کریں گے، عوام کے لیے آسانی پیدا کریں گے. لوگ بہت خوش ہیں. مجھے جتنی بھی عوام آج ملاقات ہوئی ہے وہ بہت خوش تھے. اور میرے لیے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی خوشی سے بہتر میرا نہیں خیال کہ میرے لیے کوئی فیلنگ ہو سکتی ہے. اس لیے آج جتنے وہ خوش تھے ان سے زیادہ میں خوش ہوں. تو اس کا سہرا جو ہے وہ آپ کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوئی، یہاں سینئر منسٹر بیٹھی ہوئی ہیں جو ان کو انوائرمنٹ کے اوپر بہت کام کر رہی ہیں. شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج آپ کو پلاسٹک بیگز نظر نہیں آئے. لوگوں نے وہ جو کپڑے کے بیگز ہیں وہ لوگ استعمال کر رہے تھے. اور یہ بھی مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ یہاں معذور افراد کے لیے، اسپیشل افراد کے لیے ویل چیئرز بھی موجود تھیں. اور جو پبلک ٹوائلٹس ہیں ان میں اسپیشل افراد کے لیے اسپیشل پبلک ٹوائلٹس بھی تھے. جگہ جگہ بینچز لگے ہوئے تھے، کینوپیز لگی ہوئی تھیں تاکہ لوگ آرام سے اس گرمی کے موسم میں سانس لے سکیں. ٹرالیز موجود تھیں جس کے اندر لوگ شاپنگ کر رہے تھے. بہت اچھا لگا، مجھے بہت اچھا لگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح میں چاہتی ہوں کہ عوام کی جو خدمت ہے اس طرح کی جائے. پنجاب کے اندر ایک نئی روایت کو ہم نے قائم کیا ہے کہ آپ کا حق جو ہے وہ آپ کی دہلیز پہ ہوگا. جس طرح ہم نے آتے ہی رمضان المبارک تھا تو ہم نے جو رمضان پیکج تھے وہ لوگوں کے، عوام کی دہلیز پہ ان کا دروازہ کھٹکا کے ان کو ڈیلیور کیے. اور جس طرح جو تمام ضروری کاغذات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، جن کے لیے آپ کو دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے، رشوت دینی پڑتی تھی، لائنز میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، اپنا وقت صرف کرنا پڑتا تھا، آج وہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے گھر پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیلیور ہوں گے. اس کو ہم اور بہتر بنا رہے ہیں. لیکن سب سے آج خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ماڈل بازار نے بھی اپنی ہوم ڈیلیوری سروس جو ہے وہ شروع کی ہے. آپ نے اب گھر بیٹھ کے جو خواتین ہیں جن کا بازار کوئی جانے والا نہیں ہے اور رعایتی نرخوں پر، کم ریٹس کے اوپر، اگر ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ سبزی ہے، گوشت ہے، فروٹ ہے، دالیں ہیں، آٹا ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ ایک کال کریں یا ایپ پہ جا کے کلک کریں، اپنا آرڈر کریں، آپ کے گھر پہ فری آف کاسٹ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیور ہوں گی انشاءاللہ. اور ابھی پنجاب کے باقی شہروں میں بھی ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فری ڈیلیوری سروس جو ہے، اس کے جو رنرز ہیں وہ پیچھے بچے کھڑے ہیں موٹر بائکس کے ساتھ. آپ کے گھر کی دہلیز پر جو رعایتی نرخوں پر سارا آپ کا کچن کا سامان اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تعالی.
آج میں یہاں جب آئی تو مجھے خیال آیا کہ ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میں عوام کے لیے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے نہیں آیا. تو آپ یقین کریں کہ میرے دن کا زیادہ تر حصہ آلو پیاز ٹماٹر آٹے کے ریٹ کم کرنے میں لگتا ہے. پورا دن کا میرا جو حصہ ہے وہ اسی میں لگتا ہے. میرے آفس کے اندر ایک اسکرین ہے, لائیو اسکرین ہے, جس کے اوپر تمام ریٹس جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس میں آلو پیاز ٹماٹر چکن آٹا دالیں فروٹ سب کے ریٹس چل رہے ہوتے ہیں, اور میں اس کو لائیو دیکھ رہی ہوتی ہوں. اور جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے تو میں فوراً پوچھتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے. اور پہلی بار دیکھیں, مہنگائی ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو واپس جو لانا بہت مشکل کام ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے, اور صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے جو ان کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں, ان کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, ان کے ریٹس کم ہوتے ہیں. کبھی نہیں سنا کہ 25-30 روپے پہ روٹی ہو اور وہ 12-13-14 روپے پہ آ جائے. کبھی سنا آپ نے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد جب وزیر اعظم تھے تو میرے دادا مرحوم ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آٹے کی روٹی کی قیمت آپ نے بڑھنے نہیں دینی. اور آج میرے والد روز مجھے یہ جو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے آٹے کی قیمت جو ہے, روٹی کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے نہیں دینی. اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ صرف روٹی کھاتا ہے, روٹی کے ساتھ وہ کچھ بھی کھا لیتا ہے لیکن وہ روٹی کھاتا ہے. تو میری پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ آٹے کی اور روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ہم بڑھنے نہ دیں. تو مہنگائی میں یقیناً کمی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کو چند مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں, لیکن اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس پچھلے 4-5 سال میں جو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے, جو اکانومی کے ساتھ ہوا ہے, جو آپ کے ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے, جہاں پر یہ لوگ آ گئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے, انہی کی اس نااہلی کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے آج ملک کے جو حالات ہیں اس کا جس کا عوام کو سامنا ہے, یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ہم وہ لوگ نہیں جو 4 سال یہ رونا روتے ہیں جی وہ یہ پچھلے لوگ یہ کر گئے تھے تو آج یہ ہو گیا. حالانکہ ان کو ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا تھا, ہمیں ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں ملا. ہمیں نواز شریف کے دور میں 2013 سے 18 تک جو ترقی ہوئی تھی اس کے بعد تنزلی کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ڈالر سٹیبلائز ہوا ہے, اکانومی سٹیبلائز ہوئی ہے, مہنگائی میں کمی آنے لگی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ مشکل فیصلے ان کو کرنے پڑے ہیں جو ہمارے دل پہ زیادہ گراں گزرتے ہیں, کیونکہ عوام پہ جب کوئی ٹیکس لگتا ہے یا عوام پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی زیادہ ہمیں اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے ہم کر رہے ہیں, کریں گے بھی. بجلی کے بل بڑھے ہیں تو ہم نے ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم سولر منصوبہ جو ہے وہ پنجاب لے کے آ رہا ہے, جو 0 to 200 یونٹس کے یوزرز ہیں ان کو پہلے بھی بجلی سبسڈائز ریٹس پہ ملتی ہے, ہم ان کو فری سولر دینے لگے ہیں. اور 200 سے 500 یونٹس تک کے جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم سولر پورا ایک سولر سسٹم دیں گے جس سے ان کے بجلی کے بلوں میں کم از کم 50% جو ہے وہ کمی ہوگی انشاءاللہ. اور 5 سال کے بعد جب وہ اپنی آسان اقساط ہیں, ہم نے زیادہ اقساط نہیں رکھی, وہ اقساط کو وہ جو قسط آپ دیں گے مہینے کی وہ ہم نے انکلوڈ کی آپ کے بل کے اندر, یعنی کہ اس کو ڈال کے بھی آپ کا جو بل ہے وہ تقریباً 50% کم ہوگا. اور اس کے بعد 5 سال کے بعد وہ سولر سسٹم آپ کا ہوگا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جو مہنگے بلز ہیں ان سے نجات ملے گی. تو یہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب یہ یوزرز ہیں 500 یونٹس تک کے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو کیٹر کریں گے. یہ تقریباً 600-700 بلین روپے کا منصوبہ ہے. اور اس پہ آج ابھی میری آفس میں جا کے پہلی میٹنگ میری اسی پہ ہے.
اس کو ہم اس کی نوک پلک درست کر رہے ہیں. کل نواز شریف صاحب نے مجھے کہا ہے کہ مجھے فائنل پریزنٹیشن دو, وہ گو ہیڈ دیں گے, ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ لانچ کر دیں گے. میں آج ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں. یہ جب ملک سٹیبلائز ہونے لگتا ہے, جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے, ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں, مہنگائی کم ہونے لگتی ہے, تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کون سی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے. چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ 82,000 پہ پہنچی. 82,000 پہ. یہ بلا وجہ نہیں ہوتا, یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے اکانومی میں بہتری آ رہی ہے, جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے, عوام کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا, یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے, مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا. ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو 3 حکومتیں ملی, تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے, خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے, دنیا نے اس کی گواہی دی. اور ایک شخص ایسا ہے جس کو 4 سال حکومت ملی, اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 4 سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نااہلی کی ضرورت ہے, وہ اس سے بھی بڑے نااہل تھے. آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی اکانومی کے, آج جو ہمارے حالات ہیں عوام کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں, یہ اسی 4 سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر IMF کو تو نواز شریف نے وہ پروگرام سکسیسفلی ختم کر کے اس کو خداحافظ کہہ دیا تھا. واپس IMF کو لانے والا کون ہے؟ وہی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے. تو میں حیران ہوں جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے. سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں. یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کرایا ہے وہ نہیں, ہمارے پسند کا نہیں ہے, ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنے گی. میں نے تو اس طرح کی کبھی, ایک عمر عطا بندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا, ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور ایک جماعت کو فیور کرنے کے لیے, ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے, قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں, جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام, وہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. میں تو مطلب عقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو, عقل نہیں مانتی ان چیزوں کو, کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں, وہ جو ان کو مل گیا ہے ٹرے میں رکھ کے پیش کیا ان کو, اور ان کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو. وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا کہ نہیں وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے, تحریک انصاف کو جوائن کرو. مجھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی, ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا, اور اس کے لیے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. بڑی آج خیبر پختونخوا میں 11واں سال ہے ان کی حکومت کو. کیا کر لیا خیبر پختونخوا میں؟ پاکستان کا 4 سال میں جو بیڑا غرق کیا ہے وہ خیبر پختونخوا میں 11 سال ہو گئے ہیں. ایک سڑک آپ کو نظر نہیں آئے گی, ایک کام آپ کو نظر نہیں آئے گا. یقین مانے ابھی میں گئی ہوئی تھی خیبر پختونخوا, یہ جو 2 چھٹیاں تھیں, تو میں حیران رہ گئی. جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے, وہاں پر ترقی ختم ہوتی ہے اور تنزلی شروع ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. خیبر پختونخوا میرا صوبہ ہے, میرا ملک ہے, اس کے عوام بھی پاکستان کے عوام ہے, ترقی ان کا بھی حق ہے, اچھی زندگی ان کا بھی حق ہے. لیکن نااہلی آپ دیکھیں, صرف سیاسی نعرے بازی, صرف بدتمیزی, بد تہذیبی, نااہلی, نالائکی, اور اپنی فرائض سے بطور سیاسی جماعت
اپنے فرائض سے مجرمانہ غفلت، اس کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس؟ اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے، اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے، عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اگر کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. 2017 میں بھی یہ فیصلے ہوئے تھے. ترقی کرتا ہوا ملک ایک پاناما جیسے بدنام زمانہ فیصلے کی وجہ سے ملک ڈی سٹیبلائز ہو گیا، اور آج تک وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہا. تو خدا را اس ملک پہ رحم کریں، اس قوم پہ رحم کریں. اور میں عوام کو بھی کہوں گی کہ اس طرح کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہمیں اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکڈ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے، اور یہ ملک کی حالت ہوتی ہے جو ہے. آپ ذمہ دار ہیں ملک کی اس حالت کے. تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانیں. بہت ہو گیا، 76 سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے. اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے. ایک جماعت جس کا کام فتنہ پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے میں، کدھر سے ان کو پیسہ آتا ہے. آپ دیکھیں کبھی ملک کے لیے بات نہیں کریں گے تو گالم گلوچ کریں گے، بدتمیزی کریں گے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو. اور آج ان لوگوں کو یہ کورٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو، اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں بھی خاتون ہوں، اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے، اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، آگ لگائی ہے، انتشار پھیلایا ہے، اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم ہے. اس بیچاری کو 2 سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے ہوئے. بھائی کیوں جیل میں بند ہوئے سال ہوا ہے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے جو جرم کیے ہوئے ہیں وہ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی؟ کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے شہداء کے اوپر حملہ کیا؟ کس نے نہیں دیکھا کہ ان کو جب موقع ملا انہوں نے آگ اور خون کا انتشار کا کھیل کھیلا؟ تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی؟ ان کو ریلیف دینے کے لیے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. تو میں تو بولوں گی، میرا ملک ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ سب کو بھی بولنا چاہیے. اس کو لائنگ ڈاؤن، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر کان اور آنکھیں بند نہیں کرنے چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، قوم کی بھی ذمہ داری ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو افضل کھوکھر صاحب اور آپ کی ٹیم کو شاباش دیتی ہوں. قوم سے پھر وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم یہاں پر ہیں، ان عہدوں پہ ہیں، سدا عہدوں پہ کسی نے نہیں رہنا، جب تک ہم ان عہدوں پہ ہیں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ترقی جو ہے، خدمت ہے، اس کی نئی مثالیں ہم قائم کرتے رہیں گے. ابھی محرم الحرام 9 اور 10 محرم گزرے ہیں. عاشور جو ہے وہ یوم عاشور گزرا ہے. تو میں پنجاب کی پوری انتظامیہ کو، پولیس کو، اپنے کیبنٹ ممبرز کو، جن میں سے کچھ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں، ان کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. میں ریسکیو 1122 کو، واسا کو، تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ مثالی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، الحمدللہ اس کو عوام کے لیے آسانی کے ساتھ اس کو قائم رکھا. تمام کیبنٹ ممبرز جو تھے وہ فیلڈ میں تھے.
ایک ایک کیبنٹ ممبر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ایک ایک ڈویژن کے اندر, تمام فیلڈ میں تھے, اور 10ویں محرم کا جو آخری جلوس تھا جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا پرامن طریقے سے, ہمارے آر پی اوز ہیں, پولیس کے ڈی پی اوز ہیں, تمام نے فیلڈ میں رہے, گراؤنڈ پہ رہے, عوام کے ساتھ رہے, ان کی حفاظت کرتے رہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے. اور یہ پہلا محرم ہے جس میں حکومت پنجاب نے جو عزاداران ہیں ان کے لیے ہم نے سبیلیں لگائیں, شربت کی سبیلیں لگائیں, ان کے لیے جو کھانا ہے وہ فراہم کیا اور نیاز فراہم کی, کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, یہ سب میری ذمہ داری ہے. کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے یہ دیکھنا میرا کام نہیں ہے, عوام کے لیے سہولت پیدا کرنا میرا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں کرتی رہوں گی. اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پرابیبلی پہلا محرم الحرام ہے جس کے اندر ہم نے جو سیلولر سروسز ہیں اور انٹرنیٹ ہے اس کو بند نہیں کیا. صرف جہاں پر ایک ہائی رسک سچویشن تھی, جہاں پر ہائی الرٹ تھا, ان علاقوں کے علاوہ ہم نے عوام کی سہولت کے لیے فون سروسز اور انٹرنیٹ سروسز بند نہیں کی. اس کے باوجود الحمدللہ مثالی امن و امان رہا صوبے کے اندر. ڈرون کیمراز سے پہلی بار ہم نے تمام جو جلوس تھے, مجالس تھیں, ہم نے ان کی جو پروٹیکشن تھی, سیکیورٹی تھی, وہ کی. ہم نے ڈرون اڑتے رہے, دیکھتے رہے اس کو. ہم نے ہر شہر کے اندر ہم نے ایک کنٹرول روم قائم کیا تھا جس کو ہم نے لنک کیا تھا سینٹرل کنٹرول روم لاہور سے. ایک ایک لمحہ ہم مانیٹر کرتے رہے, ایک ایک لمحہ ہم اس کو دیکھتے رہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خیر اور عافیت سے یہ اپنے انجام کو پہنچا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں سے, پاکستان کا برا چاہنے والوں سے, پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے والوں سے اس ملک کو محفوظ رکھے. بہت بہت شکریہ.